الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں سے پہلے جو تذکرہ ہوا کہ جو مخلصین اور صالحین بندوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں زار و قطار ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ فخلف من بعدہم خلف، ان اہل تقوی اور پرہیزگاروں کے بعد کچھ ایسے نفوس، کچھ ایسے افراد آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی اتباع کی، اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو پش ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یلقون غیہ، کہ وہ لوگ جہنم کی وادیوں میں جائیں گے، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنے برے افعال و اعمال سے رجوع اللہ ہوئے اور ایمان لا لیے اور عمل میں اخلاص پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ اگرچہ کہ کتنے بھی برے کیوں نہ ہو، لیکن ان برائی کے ساتھ اگر انہوں نے ان برائیوں کو چھوڑنے کا جو نسخہ ہے، ان برائیوں سے کہ عذاب سے جو بچنے کا نسخہ ہے، وہ سب سے اہم ترین نسخہ ہے توبہ ہے، کیونکہ توبہ ایک وہ ایسا پانی ہے جو ہر قسم کے گندگی کو صاف کر دیتا ہے، انسان کے روحانی اور جسمانی گندگیوں کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے توبہ رکھا ہے۔ اور یہ بھی بہت آسان ہے کہ توبہ یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو اور اس کام کے نہ کرنے کا ہمیشہ کے لیے یہ ذہن میں یا یہ خیال میں رکھنا ہے کہ یہ کام ہمیں دوبارہ نہیں کرنی ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ یعنی رجوع اللہ اس طور پر ہونا ہے کہ اس کام کے کیے ہوئے پر ہمیشہ شرمندگی اختیار کرنا، اور اس کام کے کبھی اعادے پر یا اصرار پر مکمل یقین رکھنا کہ یہ کام مجھ سے دوبارہ نہیں ہوگا یا نہ کروں گا۔ تو یہ توبہ کی تفسیر ہے، اور مزید اس کی وضاحت بھی ہیں، اس کی اقسام بھی ہیں جو انشاءاللہ اپنے مواقع پر بیان کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد ایمان لانا ہے اور عمل صالح اختیار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ ولا یظلمون شیئا، کہ اس پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، اس طور پر کہ ینقصون شیئا، کہ اس کے کچھ عمل صالح کو کچھ کم کیا جائے یا ان کے گناہوں کو بڑھا دیا جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یعنی ذرہ برابر بھی کہ رتی برابر بھی ان پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ ان کے ثواب کو کچھ کم کیا جائے گا، نہ ان کے گناہوں کو کچھ بڑھایا جائے گا، بلکہ جو بھی عمل اس نے کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر وہ ذرہ برابر بھی ہو، ذرہ ایک معمولی سی شے کی ادنا درجے کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے خیر کیا ہے تو اللہ اس کو بھی لائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ادنا برابر بھی اس نے اگر شر کیا ہے تو اللہ اس کو بھی لائے گا۔ اور سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت فرما دی، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، کہ اگر کوئی فضاؤں میں یا زمین کے اندر، چٹانوں کے اندر جا کر کے کوئی رائی کے دانے سے کم بھی برابر کی مقدار میں اگر کسی نے کچھ بھی عمل کیا ہے تو یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور لائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ولا یظلمون شیئا، کہ اس کے عمل میں نہ کچھ کمی ہوگی نہ کچھ زیادتی ہوگی، کہ ثواب میں کچھ اضافہ بھی، اس کے ثواب میں کچھ کم کیا جائے یا پھر گناہوں کو بڑھایا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جنات عدن، کہ ان کے لیے، یعنی ان ایمان لانے والے اور عمل کرنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، کہ جنت عدن کا وعدہ ہے کہ اقامت و بدل من الجنت، یہ جو ہے عدن ہے، یہ جنت کا بدل ہے جو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے، کہ یہ ہمیشگی کی جنت، التی وعد الرحمن، یہ ہمیشگی کی جنت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے، یعنی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، کسے عبادہ اپنے بندوں سے کیا ہے، اور یہ جو وعدہ ہے یہ غائب کا وعدہ ہے، غائبانہ وعدہ ہے، یعنی اس طور پر کہ ہم سے وہ چیزیں غائب ہیں، لیکن اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگرچہ کہ اے میرے بندو، میری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندو، اگرچہ کہ تم نے جنت دیکھا نہیں لیکن میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اگرچہ تم نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنا وعدہ کیا ہے کہ قیامت غائب ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اخروی جو نعمتیں ہیں، اخروی جو سعادتیں ہیں اور جنت کے جو محلات و درجات ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں غیب ہے۔ انہ کانا وعدہ ماتیا،
کہ بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا وعدہ یہ ہو کر رہے گا، یہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھائے گا، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں سے خلاف ورزی نہیں کرتا یا اللہ اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس چیز کا اس نے وعدہ کیا ہے تو اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ یہ ہو کر رہے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، کہ جب یہ لوگ جنت میں ہوں گے تو وہاں پر کسی قسم کے لغویات یعنی فضول کلام، فضول گفتگو وہاں پر نہیں ہوگی، کیونکہ فضول اور بلا وجہ کا عمل، بیکاری کے معاملات یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل جنت کی صفات یہ ہوں گی کہ لا یسمعون فیہا لغوا، کہ کسی طرح کا لغو اور بیہودہ اور ایسے کلام جس سے کسی کی منفعت نہ ہو، اس طرح کے کلام سننے سے وہاں پر جنتی اہل جنتی محفوظ رہیں گے۔ اس طرح کے کلام، اس طرح کی گفتگو ان کے سماعت سے نہیں ٹکرائے گی، نہ کوئی ایسا کلام کرنے والا ہوگا۔ ہاں البتہ الا سلامن، مگر وہاں پر جتنے بھی اہل جنت ہوں گے وہ لوگ صرف سلامتی کے الفاظ سنیں گے، کہ یسمعون سلامن کی کسی قسم کے لغویات اور فضولیات وہاں پر نہیں سنیں گے۔ لیکن اگر وہاں پر کسی قسم کی گفتگو ہوگی یا سنیں گے تو سلامن کے الفاظ سنیں گے۔ یہ سلامتی فرشتوں کی طرف سے ہوگی، یہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ سلام قولا من رب رحیم، اہل جنت کو اللہ خود اپنے قدرت کاملہ سے سلام فرمائے گا کہ سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ بھی بندوں کو سلام کر رہا ہوگا کہ جس طرح سے بندے دنیا میں اپنے رب کو سلام کرتے ہیں اس طور پر کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر، جیسے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ وہ نمازیں ہیں جو بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو سلام پیش کر رہا ہے، عبادات کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو سلام کر رہا ہے۔ تحیۃ المسجد یہ دراصل اللہ کو ایک سلام کرنا ہے، تحیۃ الوضو یہ بھی اللہ کو سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو دنیا میں بندے مختلف انداز میں اپنے رب کو سلام کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سلام کرے گا، جس کی تفسیر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا۔ تو جنت میں لغویات سے لوگ محفوظ و معمور رہیں گے، صرف وہاں پر سلامتی کے الفاظ ہوں گے۔ سلامن من الملائکتی، کہ ملائکہ ان کو سلام کریں گے، او من بعضہم علی بعض، یا بعض اہل جنت بعض کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، سلامتی پیش کریں گے۔ تو ملائکہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، اہل جنت ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے جنت میں جو رزق ہوگا وہ صبح شام رزق ہوگا۔ رزق سے مراد یہ ہے کہ جیسے دنیا میں 2 قسم کی رزق ہے، ایک رزق ہے وہ ہے جس سے ہم پیٹ کی بھوک کو ختم کرتے ہیں، ایک رزق وہ ہے جس سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، یعنی ایک غذا ہے اور ایک جو ہے پھل ہے۔ تو پھل غذا میں شامل نہیں ہے، البتہ جنت میں جو ہوں گی وہ غذا سے مراد اس طرح سے دنیا میں ہم پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں صرف محظوظ ہونے کے لیے یا لطف اندوز ہونے کے لیے، تو یہ جو ہمارا دنیاوی زندگی میں پھلوں کا ذائقہ لینا تو یہ جو ہے ہمارے محظوظ ہونے کے لیے ہے، لیکن ہم جو روٹی اور چاول کھاتے ہیں یہ ہماری ضرورت کے لیے کھاتے ہیں۔ محظوظ کے معنی یہ ہے کہ لطف اندوزی، جس سے ہمیں سرور اور جس سے ہمیں خوشی حاصل ہو، مزہ آئے، جس کو ذائقہ ٹیسٹ کے لیے ہم کھاتے ہیں۔ لیکن روٹی اور چاول جو ہم کھاتے ہیں یہ مزے کے لیے نہیں کھاتے ہیں، بلکہ ہماری ضرورت ہے، یہ جس سے ہمارے جسم کی قوت کے لیے یا پھر جو ہے ہماری ضرورت ہے یہ چیز کھانا۔ تو جنت میں جو ہے صرف لوگ کھائیں گے، جنت میں جو رزق ہوگا وہ ضرورت کا غذا نہیں ہوگا بلکہ محظوظیت کا غذا ہوگا، یعنی لطف اندوزی کا غذا ہوگا، اور صرف پھل وغیرہ ہی وہاں پر ہوں گے، یعنی جتنے بھی رزق ہوں گی وہاں پر مزے کی ہی ہوں گے، وہاں پر پیٹ کی بھوک کے لیے یا پھر جو ہے جسم کو باقی رکھنے کے لیے جو ہم غذا دنیا میں کھاتے ہیں اس طرح کا غذا وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رزقہم فیہا بکرۃ وعشیٰ، کہ ان کو رزق ملے گا ان کے رب کی طرف سے صبح اور شام ملے گا۔ تو بکرۃ وعشیٰ دراصل ایک تعبیر ہے کہ جنت میں صبح شام نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ علی قدرہما فی الدنیا، جیسا کہ دنیا میں آدمی صبح شام کھاتا ہے، صبح شام لطف اندوز ہوتا ہے، تو بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ صبح شام اس کو رزق ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رزق ملتا رہے گا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ صبح شام کھاتے ہیں، صبح شام آپ یہ کام کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا بولنے کا جو محاورہ ہے یہ ہے کہ یعنی آپ اس کام کو مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ اس کام کو مداومت کے ساتھ پیدر پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی چیز کے مسلسل کو بتانے کو کنٹینیوشن بتانے کے لیے ہم یہ صبح شام کا استعمال کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے بس اسی طرح سے یہ فرمایا کہ صبح شام اہل جنت کو رزق ملے گا۔
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اہل جنت کو مسلسل رزق دیے جائیں گے اور کنٹینیو ان کو رزق سے ملتا رہے گا، اور جب بھی رزق ملے گا تو ہر آنے والا رزق دو سے پہلے دیے ہوئے رزق سے یہ بہتر ہوگا، اور اس میں مختلف قسم کے ذائقے ہوں گے۔ جیسے مشروبات ہے، 100 قسم کے اگر مشروبات ہے تو ہر ایک مشروب میں، ہر ایک پیالے میں جو پانی ہے یا پھر جو بھی پینے کی جو شے ہے، ہر ایک میں جو اللہ تعالیٰ نے جو مشروب اس کو عطا کیا ہے، ہر ایک کا ذائقہ ہر ایک کا جو ٹیسٹ ہے ایک سے جدا گانا ہوگا۔ یعنی 100 قسم کے اگر شربت ہے تو 100 قسم کے شربت میں مزہ ہے، اس کی خوشبو ہے، ہر ایک میں الگ الگ ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں جنت کی۔ تو اہل جنت کو صبح شام رزق فراہم کیے جائیں گے، کیونکہ لیس فی الجنت نہار ولا لیل، کیونکہ جنت میں دن اور رات نہیں ہے، بل ضوء و نور، بلکہ کیا ہے، وہاں پر ایک روشنی ہے، وہاں پر ایک نور ہے۔ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے صبح صادق کا وقت سہانا ہوتا ہے، اسی طرح اسی قسم کا جو ہے وقت ہوگا جنت میں، اور صرف وہی وقت رہے گا، وہاں پر رات یا دن نہیں ہوگا، بلکہ صرف روشنی ہے اور نور ہے وہاں پر جنت میں۔ صبح شام دن کا اجالا ہونا، رات کا اندھیرا ہونا، اس طرح کی بات وہاں پر نہیں ہے۔ صرف بعض مفسرین، محدثین، فقہا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد جو تازہ وقت شروع ہوتا ہے، یعنی اشراق کا وقت شروع ہونے سے پہلے، جی ہاں، یعنی فجر کا وقت جب، یعنی نماز فجر جب ختم ہو جاتی ہے، نماز فجر ختم ہونے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہونے تک، یوں سمجھے کہ 20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ کا فجر کی نماز کے بعد، تو جنت میں 2400 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ بالکل وہی وقت ہمیشہ باقی رہے گا۔ جی ہاں، تو جنت میں نہ اجالا ہے نہ اندھیرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روشنی ہے، ایک اجالا اس طور پر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ صبح کا اجالا، بالکل صبح کا جو اجالا ہے یہ بہت واضح ترین نہیں ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ سورج نکلنے کے بعد جو اجالا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کو، جس وقت کا آپ نے تذکرہ کیا، اس وقت کا اگر موازنہ اگر کمپیئر اس کو دن کے اجالے میں کریں گے، 12 بجے کے وقت سے کریں گے، تو بہت فرق ملے گا آپ کو۔ تو وہ وقت جو ہے صرف یہ ہے کہ روشنی کا وقت ہے، ایک نور کا وقت ہے اور ایک ضیاء کا وقت ہے۔ تو ایسا ہی وقت وہاں پر جنت میں رہے گا۔ بہت زیادہ اجالا جیسا کہ دن نکل آیا اس طرح، یا بہت زیادہ اندھیرا جیسا کہ رات ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ روشنی ہے، نور ہے، لیکن جو ہے اس روشنی کی تعبیر سورج کے نکلنے سے نہیں کیا جا سکتا ہے، یا اگر ہلکی روشنی ہے تو اس کو رات سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، تو یہ وہ جنت ہے کہ جس کو ہم وارث بنائیں گے، نؤتی وننزل عبادنا، کہ ہم اس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں کو، یعنی نؤتی ہم عطا کریں گے، وننزل ہم اس جنت میں ہم اپنے بندوں کو اتاریں گے، من عبادنا اپنے بندوں کو۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ من کان تقیا، وہ بندے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور تقوی کے متعدد مراتب ہیں، متعدد درجے ہیں۔ اعلیٰ کا تقوی، ادنا تقوی اور درمیانی تقوی ہے۔ اعلیٰ تقوی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب کچھ نہیں ہے، اور ادنا تقوی تو یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچے۔ تقوی کے معنی ہے بچنا، تقوی کے معنی میں باز رہنا، دور رہنا۔ تو تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے بچیں، تو یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے۔ تو جو ادنا، جس کے پاس ادنا درجہ ہے، تقوی کا جو یہ ادنا درجہ ہے، یہ درجہ بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ کہا گیا کہ رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم بھی اگر کسی کے پاس ایمان ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان دراصل تقوی ہے، جو اس نے کفر اور شرک سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو یہ بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ تقوی والے، ادنا سے ادنا، کم سے کم تقوی والے بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس جنت کا جو وعدہ کیا، ہم نے جو اس جنت کا جو ہم وارث بنائیں گے، ہم بنائیں گے اپنے بندوں کو، اور وہ بندے وہ ہیں جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ بطاعت ہی، اللہ کے اطاعت ہی تقوی ہے، اس کے حکم کی بجا آوری ہی تقوی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہی تقوی ہے۔ تو تقوی کی تفسیر اور بھی مزید وضاحت بھی ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ جنت کا وعدہ ہم نے کیا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ میرے وہ بندوں سے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَنَزَلَ لَمَّا تَأْخِرَ الْوَحْيِ أَيَّامًا، اب اس کے بعد جو ہے یہ آیت مبارکہ کا جو نزول ہے، اس کا یہ سبب شان نزول یہ ہے کہ وحی کے آنے میں
وحی کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. مثال یہ ہے کہ وحی جو ہے کبھی کبھی تاخیر ہو جایا کرتی تھی، اور اس تاخیر میں کچھ مصلحت، کچھ حکمتیں ہوتی تھی، اور اس تاخیر میں کچھ منشیت ہوتی تھی، منشیت خداوندی بھی ہوتی تھی. تو وحی کے بسا اوقات وحی میں تاخیر ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، کہ جبرائیل ہماری زیارت سے آپ کو کیا کوئی روک رہا ہے؟ کیا آپ جو آتے ہیں تو آپ آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام الہی کی طرف رغبت، اللہ کے کلام کی طرف خواہش کہ آپ اللہ سے کلام لے کر بس آتے رہیں، جس کی ایک صفت اللہ کے نبی کی حریص علیکم، کہ وہ ایمان پر حریص ہیں. جاہ و جلال اور دنیا کی ناز و نعمت پر اگر حریص ہے تو یہ برا ہے. حرص یا حریص چاہت کو کہتے ہیں. تو اگر ایمان کی چاہت ہے، تقوی پر کوئی حریص ہے، اعمال صالحہ کی طرف حریص ہے، تو یہ جائز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت حریص علیکم بالمؤمنین، آپ مومن کے ایمان والوں کے ایمان اور ان کے تقوی کی آپ حریص ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لا لیں، زیادہ سے زیادہ لوگ تقوی اختیار کریں. تو بس اسی طرح سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلسل کلام آتے رہے اور جبرائیل پیغام الہی میرے پاس پہنچاتے رہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خواہش کرنا اور جبرائیل سے کہنا کہ آپ مجھ سے ملتے رہیں. آپ کچھ دن رک گئے تو کیا آپ کو کسی نے روکا؟ تو یہ جو کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمائے کہ ان تزورنا اکثر مما تزورنا، کہ آپ مجھ سے میری زیارت کو آتے ہیں، مجھ سے ملاقات جو کرتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور بھی زیادہ آتے رہیں، کچھ وقفہ نہ ہو، بیچ میں گیپ نہ ہو؟ سبحان اللہ. تو وما اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے جو فرمایا، یہ کلام جبرائیل سے فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس کلام پر ایک آیت کو نازل فرمایا. وہ آیت یہ ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ اللہ تبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں اترتے ہیں، یہ کلام الہی لے کر نہیں آتے ہیں، مگر آپ کے رب کے حکم سے ہی آتے ہیں. یہ اپنے طور پر یہاں نہیں آ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے یہ نہیں آتے ہیں. یہاں پر جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنا کلام اپنے محبوب کی سینے مبارک پر اتار دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ یہ کلام لے کر میرے حبیب کے در تک، میرے حبیب کے قلب تک چلے جاؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں، بلکہ آپ کے رب کے حکم سے وہ آتے ہیں. یہاں پر لہو ما بین ایدینا، اور ان کے لیے ہے وہی جو ان کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے. اے امامنا من امور الآخرت، جو ہمارے سامنے ہے، جو امور آخرت یہ ہمارے سامنے ہے. ہما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، ہمارے پیچھے کیا؟ امور دنیا. تو خلفنا جو سامنے ہے امور آخرت، اور امور دنیا جو پیچھے ہے. تو ایدینا وما خلفنا سب اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اگر کچھ گزر گیا ہے اس کی خبر دینا تو یہ اللہ کے پاس ہے. کچھ آنے والی بات ہے، قیامت تک کے لیے کوئی بات ہے تو وہ خبر دینا ہے تو وہ بھی اللہ کے پاس ہے. لہو ما بین ایدینا ما خلفنا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے درمیان ہے اور ہمارے پیچھے ہے اور ہمارے سامنے ہے. وما بین ذالک، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی اس وقت سے لے کر قیامت تک. من ھذا الوقت الی قیام الساعہ، اس وقت سے لے کر قیامت تک کا جو درمیان کا جو وقفہ ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہے. لہو علم ذالک جمیعہ، یہ تمام چیزوں کا علم اسی کے پاس ہے. وہ اپنی مصلحت اور حکمت اور منشیت کے تحت جب وہ چاہتا ہے اپنے کلام کو اپنے نبی کی قلب مبارک پر وہ اتارتا ہے. وما کان ربک نسیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آپ کا رب نے گویا کہ آپ کو نہیں بھولا. کہ یہ نہ سوچیں کہ وحی کے نزول میں چند دن کا وقفہ ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ مجھے بھول گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں. وما کان ربک نسیا، وہ ایک ایسا رب ہے جو بھولتا نہیں ہے. بندوں کو کب کیا دینا ہے اسے معلوم ہے. اس کی تفسیر سورہ ضحیٰ میں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. وحی میں تاخیر ہو گئی تو یہاں پر آزمائش ہے لوگوں کے لیے. وحی کی تاخیر لوگوں کے لیے آزمائش. ایک جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ وحی کا تاخیر ہونا اللہ کی حکمت ہے. ایک جماعت نے یہ تصور کیا کہ وحی کا تاخیر ہونا گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا. تو یہ تصور لوگوں کے لیے، ہاں، جو ابو جہل وغیرہ نے کچھ سوالات جو کیے تھے، تو وحی کا رک جانا بھی بندوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ جب چاہے گا اتار دے گا، اور اس کی حکمت جب ہوگی اپنے پیام کو نازل فرما دے گا. تو وحی کا سلسلہ جب رک گیا تو کچھ لوگ حضور کے متعلق بدگمانی کرنے لگے. بدگمانی یہ کرنے لگے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کلام کرنا بند کر دیا،
تو رب تعالیٰ نے ان کی بدگمانی کی تردید فرمائی کہ ما ودعک ربک وما قلا، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. بس وہی تفسیر یہاں پر وما کہ ما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے کہ کوئی کلام نازل کرنا ہے تو وہ بھول گیا ہو. تو یہ صفت اللہ کی نہیں ہے، تو وہ بھولنے سے پاک ہے. مان ناسین بھولنے اے تارکن لکا بتاخیر الوحی ان کا، کہ وہ وحی کے مؤخر کرنے کو آپ سے روک رہا ہے، کچھ اس میں حکمت ہے. وہ چھوڑ دیا ہے، کچھ اس میں حکمت ہے. صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ تارکن لکا، کہ وہ آپ کو چھوڑ دے، بتاخیر الوحی، وحی کو تاخیر کر کے مؤخر کر کے ان کا آپ سے، تو اس بات سے جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب السماوات والارض، اور وہی جو ہے زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، زمین اور آسمانوں کے درمیان جو چیزیں ہیں، ایک یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ایک حصہ ہے، پھر اس کے بعد ایک آسمان سے لے کر دوسرا آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے سے چوتھا، اسی طرح 7 آسمانوں کے درمیان وقفہ ہے، پھر اسی طرح سے 7 زمین ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آسمان الگ الگ ہے اور زمین ملے ہوئے ہیں. تو 7 زمینوں کا طبق اور 7 آسمان کے جو درمیان کا جو مسافت ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ اس کا مالک ہے. کہ رب السماوات والارض، کہ وہ مالک السماوات والارض ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اس کا ہی مالک ہے. اگر فضا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی ملک ہے، اگر زمین ہے تو یہ اللہ کی ملک ہے، آسمان ہے اللہ ہی کی ملک ہے، ہر چیز اس کی ملک میں ہے. تو فاعبدہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس کی ہی عبادت کرتے رہیں. واستبر، اور آپ اپنی عبادات میں استقامت قائم کرتے رہیں. اللہ کی عبادت کریں اور اپنی رب کی عبادت میں آپ استقامت قائم کریں. واستبر لعبادتہ، یعنی جو بندے کی جو گفتگو ہے، اور ایسی گفتگو جو آپ کو تکلیف پہنچانے والی گفتگو ہے، یا آپ کی شان میں کوئی ایسی کلام کرتے ہیں جسے آپ کے ذہن پر یا آپ کے جو دل مبارک پر بار محسوس ہوتا ہے، تو اگر بندوں کی طرف سے کوئی نازیبہ کلمات آ جائیں آپ کے لیے اور آپ کو تکلیف ہونے لگے، تو واستبر لعبادتہ، تو آپ جو ہے کہ صبر فرمائیں. واستبر لعبادتہ فاعبدہ، آپ اپنے رب کی اس کی عبادت کریں. واستبر لعبادتہ، اور اپنے رب کی عبادات میں آپ قائم و دائم رہیں. تو بندوں کی طرف سے جو کلمات کہے جا رہے ہیں، جو نازبہ کلمات کیے جا رہے ہیں، اس پر صبر کا حکم دیا گیا. اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے واستبر لعبادتہ، آپ اپنے رب کی عبادات کے لیے آپ استقامت قائم کریں. واصبر علیہا، اور جو رب کی عبادات میں جو مشقت ہے اس مشقت پر آپ صبر اختیار کریں. تو بندوں کی عبادات پر جو اگر کچھ مشقت ہو تو اس پر صبر اختیار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے. مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں تمہیں بتاؤں اور تم اس کو عمل کرو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سخت سردی ہے، پانی اگر چھوتے ہیں تو بہت زیادہ سردی کا احساس ہو رہا ہے، تو یہ گویا کہ ایک مشقت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اگر کوئی مکمل وضو یعنی بہت اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا. تو عبادات پر صبر کرنا ہے، اور اس کے لیے جزا اور بدلہ صلہ ہے. اس کے لیے مسجد دور میں ہے، چل کے جانا ہوگا، کیوں نہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں، یہ بھی تصور آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں ایک چیز اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرو. دوسری بات آپ نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وکثرۃ الخطی الی المساجد، کہ زیادہ سے زیادہ قدم چل کر مسجد میں جانا، کہ دور میں ہے لیکن عبادات پر صبر ہے، اللہ کی عبادت کرنے پر صبر ہے، تو زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد میں چلنا، اس سے درجات بلند ہوں گے. اور تیسری چیز جو آپ نے فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے صبر کرنا، انتظار کرنا ہے. ابھی ٹائم ہے جماعت میں، اس کے لیے وقت ہے، انتظار کرو. اس انتظار کا بھی ثواب ملے گا. اللہ کے فرشتے دعا کریں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو معاف فرما، ان پر رحم فرما. یہ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے ان کے لیے جو لوگ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جو نماز کے انتظار میں رہتے ہیں. تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ناپسندگی کے موقع پر بھی جو ہے مکمل جو وضو کرتے ہیں ان کے لیے جو بشارت احادیث مبارکہ میں بتائی گئی ہے، یہ صرف وہی لوگوں کے لیے ہے
جس کو سخت جاڑا نہ ہو، سخت بخار نہ ہو، یا ایسا مرض ہے اگر پانی لگ جائے تو مرض بڑھنے کا جو ہے خطرہ ہو، جی ہاں، یا کوئی ہاتھ یا کوئی جسم کا اعضاء کوئی مفلوج ہو جانے کا اگر خطرہ ہو، یعنی مکمل ناکارہ اور بیکار ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کی بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن اس قسم کی سردی غالباً حیدرآباد میں تو عام طور پر نہیں ہوتی ہے، اور جو سخت جو مریض ہیں، جو مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی شریعت میں تیمم وغیرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط ہو کہ ویسا مرض ہو جو اگر پانی لگ جائے تو اس کو جو ہے خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے تیمم کی بھی اجازت ہے. ہاں، لیکن اگر لوگ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آبدس کر رہے ہیں، ضرورت سے جو فارغ ہوتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے آبدس کرتے ہیں لیکن وضو نہیں کرتے، تو یہ غلط بات ہے. جبکہ وہ بیمار نہیں ہیں، کوئی اعضاء جسم کا جو ہے نا مفلوج نہیں ہے، یا کوئی مار لگا ہوا نہیں ہے، اس حصے کو جو ہے آپ مسح بھی کر سکتے ہیں، باقی کے حصے کو جو ہے کچا کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے. لیکن آبدس کے لیے پانی تو ٹھنڈا استعمال ضرور کرتے ہیں اور لوگ وضو نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اس حدیث کی بشارت میں نہیں آئیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ناپسندگی کے موقع پر بھی وضو کریں، نا سخت جاڑا اور سردی کے موسم میں. کیا یہ صحیح ہے مفتی؟ جی ہاں، آپ نے جو بڑی تفصیلی بات کہی، اور جو ہے فقہ کا ایک بہت بڑا عنوان ہے اس کے متعلق کہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی کامل وضو کرنے کے متعلق یہ ہے کہ اگر سخت قسم کی سردی ہے اور آدمی تندرست ہے، اگر وضو کرے گا تو صرف سردی ہی لگے گی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ آدمی وضو کر لے، اس کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے. لیکن تیمم کی اجازت اس وقت ہے جب کہ اس کو یقین کامل ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو میرے اعضاء شل ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے مجھے فالج کا خطرہ ہوگا، یا پانی مجھ کو نقصان دے گا. اگر ایسی صورتحال ہو تو وہاں پر گرم پانی کا استعمال کرے. اگر گرم پانی بھی ممنوع ہے، گرم پانی بھی دستیاب نہیں ہے، تو پھر تیمم کرے. تو ایک کنڈیشن ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے تو یہاں پر سردی اس مقام پر کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے، اور اسلام جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کے حالات اور احوال کو دیکھتے ہوئے اپنے مسائل کو جاری کرتے ہیں. تو بسا اوقات سمرقند اور بخارا کے مقامات پر ایسی سردیاں ہوتی ہے جو -10 -15 چلے جاتے ہیں، وہاں پر لوگ رہتے ہیں. ان کے حالات اور ان کی سردیاں کس طرح سے ان کے لیے سردی میں ان کے لیے جو ہے لائق برداشت سے باہر ہوتا ہے. اسی طرح کشمیر کے مقامات کی سردیوں کو دیکھیں تو بڑے ہی جو ہے اس طرح ہوتے ہیں گویا کہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو گویا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ہاتھ کاٹ کے لے جا رہا ہے. مگر پھر بھی جو ہے وہاں پر اگر تندرست آدمی ہے تو وضو کر لیں، اللہ ثواب دے گا. اور اس بشارت میں وہ لوگ آئیں گے درجات کی بلندی میں. تو ایک فقہ کا بڑا تفصیلی عنوان ہے جو انشاءاللہ جو فقہ کی ریلیٹڈ سے جو ہے اس کو بیان ہوگا تو زیادہ مناسب ہے. البتہ ہم یہاں پر جو ہے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمایا کہ اس کی عبادت پر آپ قائم و دائم رہیے، واستبل عبادت ہی، اور اس کی عبادت پر جو مشقتیں ہو اس کو آپ برداشت فرمائیے، اللہ اجر دے گا آپ کو بھی، اور آپ کے جو اتباع کرنے والے امتی ہیں یقیناً ان کے لیے بھی اجر ہے. حل تعلم له سمیہ، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کیا اس کا کوئی ہم نام ہے؟ ہم نام کے معنی کیا کوئی اور ایسا دوسرا ہے جو مسمى بذالک، جس کی یہ صفت ہو کہ جو رزق دینے والا ہو، جو موت دینے والا ہو، جو زندگی دینے والا ہو؟ ایسا کوئی ہے؟ لا، ایسا کوئی نہیں ہے. تو ایسا کوئی خدا دوسرا تصور ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا حامی ہے، نہ کوئی مددگار ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. ولم حل تعلم له سمیہ، تو کیا آپ جانتے ہیں کیا اس کا کوئی ہم نام ہے؟ کوئی نہیں ہے اس کا ہم نام. وَيَقُولُ الْإِنسان، اس کے بعد جو ہے یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان یہ کہتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو منکر بعث، یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر جو انکار کرنے والے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسا کہ ابی بن خلف ہیں اور ولید بن مغیرہ ہیں، یہ النازل فیہ الآیہ، یہ آیت جو ہے کا شان نزول یہی لوگ ہیں. اذا کہ ما مت لسوف اخرج حیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منکر بعث یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر یہ لوگ انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، جیسا کہ ابی بن خلف جو منافقین کا سردار ہے اور جو ہے ولید بن مغیرہ ہے یہ مشرک ہے، تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی دوبارہ ہمیں ہرگز زندہ نہیں ہونا ہے. یعنی بعث بعد الموت کا صریح انکار ہے یہاں پر، اور بعث بعد الموت کا جو منکر ہے وہ صراحت کافر ہے، کیونکہ ایمانیات کا ایک جز ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا، یہ ایمان کا ایک ٹکڑا ہے. اگر یہ کوئی نہ مانے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے. تو دوبارہ زندہ ہونے پر ان لوگوں کو
بالکلیہ طور پر انکار تھا، من القبر، قبر سے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ ان کی تصورات تھے، کما یقول محمد، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ لوگ انکار کرتے تھے اور اس کی نسبت حضور کی طرف بات کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں، کیا ایسا ہوگا؟ یعنی ایسا نہیں ہوگا۔ فالاستفہام بمعنی نفی، یہاں پر جو استفہام ہے اذا، کیا ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ لا احیی بعد الموت، ہمیں زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد۔ اور یہاں پر جو ما جو ہے اذا ما متو، تو یہ ما زائدہ ہے، تاکید کے لیے لایا گیا۔ وقضى اللام رد الیہ وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر جو اس کے رد میں فرمایا کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، کب؟ من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس تخلیق کے پہلے، اس تخلیق سے پہلے، اس کی اس پیدائش سے پہلے ہم نے ان کو وجود بخشا، ولم یک شیئا، جبکہ اس کا کچھ وجود ہی نہیں تھا۔ جب کچھ بھی وجود نہیں تھا تو ہم نے اس کو وجود میں لایا، تو جب وجود میں لانے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ وجود کیا تھا، تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی وجود نہیں تھا، ذرہ ناچیز بھی نہیں تھا، کم سے کم کی درجہ کی بھی حیثیت نہیں تھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو وجود میں لایا۔ جب وجود میں وہ آ گیا تو پھر کیا اللہ دوبارہ زندگی دینے پر قدرت نہیں رکھتا ہے؟ تو اس بات کی غور دلا رہا، توجہ دلا رہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو کہ تمہاری کوئی وجود نہیں تھی تو اس نے تم کو وجود میں بخشا، جب وجود میں بخش دیا تو قیامت کے دوبارہ زندہ ہونا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ فیستدل بالابتداء علی الاعادہ، تو جب یہ بات ہے کہ ابتدا کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، آغاز پر وہ قدرت رکھتا ہے، تو دوبارہ وہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو مستحکم طور پر فرمایا فوربک لنحشرنہم، آپ کے رب کی قسم ہے، لنحشرنہم، ہم ضرور سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن۔ تو آپ کے رب کی قسم ہے، المنکرین للبعث، جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، ہم ان سب کو قیامت کے دن جو ہے جمع کریں گے، والشیاطین، اور یہ جو ان کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے، نجمع کل منہم، ان میں سے ہر ایک کو جمع کریں گے، وشیطان فی سلسلۃ، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے جو بہلانے والے، ان کے جو بہلا پھسلا کر دین سے دور لے جانے والے جو ان کے لوگ ہیں، ان کو شیطان سے تعبیر کی گئی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قوم ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، اور جو ان کو بھٹکا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شیطان کہہ رہا ہے کہ جو اسلام سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو، یا پھر جو ہے جو کفر کی ترغیب دے رہے ہیں، یا پھر جو ہے کفار کے جو نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان سے تعبیر کر رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کو اور ان کے شیاطین کو ہم سب جمع کر دیں گے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے، کہاں؟ جہنم کے بیچوں بیچ ہم ان سب کو جمع کر دیں گے، من خارجہا جثیا، کہ جہنم کے بالکل درمیان میں وہ لوگ رہیں گے، اس طور پر کہ جثیا، کس طور پر ہوں گے وہ لوگ؟ گھٹنے کے بل ہوں گے، کہ گھٹنے کے بل وہ سب کے سب جہنم کے بیچ میں ہوں گے، علی رکبی، گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ یہ جثیا جو ہے جاس کی جمع ہے، اصل میں جسون تھا او جسا تھا، من جسا یجسو جسا، لغتاً دو لغت ہے یہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر اس کے بعد ہم ان کو الگ الگ کر دیں گے، ہر ایک جماعت کو ہم ان میں سے ہر ایک فرقے کو ہم یہ کریں گے کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ ان میں سے رحمان کا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا کون ہے، کہ رحمان پر مخالفت کرنے والا کون ہے، یعنی جو بہت زیادہ مخالفت کرنے والا ہے اس کے عذاب زیادہ ہے، جو اس سے کم ہے اس کا عذاب اس سے کم ہے، جو اس سے کم ہے اس سے عذاب اس سے کم ہے۔ تو اسی طرح سے متعدد جو ہے جرم کی وجہ سے ان کے عذاب میں بھی یہ ہوگا، ان کے عذاب میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کو جو ہے ہم دور کر دیں گے، جو ہے ہم ان میں سے ہر ایک کو دور کریں گے، ہر جماعت کو، کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو الگ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ اولی بها، کہ جہنم کے سخت ترین عذاب کے مستحق کون ہے۔ جیسا کہ جہنم کے جو ہے جہنم میں جو ہے 8 وادی ہے، 8 طبقے ہیں، جس میں سے جہنم ہے، جہیم ہے، سقر ہے، اور جو ہے در کے اسفل ہے وغیرہ۔ تو یہ 8 طبقات ہیں، اس میں سے جو ہے ہر ایک جو ہے اس میں اپنے اپنے جو ہے گناہ اپنے اپنے کفر کی وجہ سے جائیں گے، جو یہود کے لیے الگ ہے، نصارہ کے لیے الگ ہے، اور کفار کے لیے الگ ہے، مجوس کے لیے الگ ہے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نحن عالم، ہم زیادہ جانتا ہے، مجھے زیادہ معلوم ہے کہ کس جہنم میں کون جانے کا مستحق ہے، یا سخت ترین عذاب کس کو دیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ سخت ترین عذاب کے مستحق
کون ہے سلیہ، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے، وہ احتراقاً پھر ان کو اس میں جلایا جائے گا، فنبدأ بہم پھر ان سے شروع کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو اسی طرح سے پہلی حالت سے پھر دوسری حالت میں، دوسری حالت سے پھر پہلی حالت میں اس کو لایا جائے گا، پھر اس کے جلدوں کو تبدیل کیا جائے گا، جلود کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو جہنم میں جلایا جائے گا تو اس کا جو چمڑا ہے، اس کا جو جلد ہے وہ جل جائے گا، تو پھر وہاں پر دوسرا جلد آیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، ہم اس کے جلد کو بدلیں گے، کس طور پر؟ غیرہ، اس کے علاوہ، جو اس میں تھا اس کے علاوہ ہم لائیں گے، غیرہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ تو جسم کی تبدیلی ہوتی رہے گی، جلد تبدیل کیے جائیں گے تاکہ عذاب مسلسل چلتے رہے۔ اس سلسلے میں علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید بدی الدین صابری صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی درس تفسیر میں، یعنی آپ کا بھی درس قرآن جو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اس کی ریکارڈنگ کروائی جا رہی ہے، ایک مرتبہ حضرت قبلہ نے درس میں یہ فرمایا تھا کہ دوزخ کا جو ادنا عذاب ہے، ادنا بالکل کمتر جو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ دوزخ کا ایک ڈول، یعنی عذاب کا ایک ڈول اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو پوری زمین جل کر خاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے بعد قیامت تک زمین میں کچھ بھی کھانے اور پینے کے لیے نہ اگے، یعنی ایسی بنجر ہو جائے گی زمین۔ دوزخ کا صرف ایک ڈول اگر ڈال دیا جائے تو ایک ڈول کی یہ حالت ہے کہ زمین پوری جل کر جو ہے برباد ہو جا رہی ہے، تباہ ہو جا رہی ہے۔ اب چاہے کہ پھر اس میں مختلف جو ہے طبقے ہیں، بے شک مختلف طبقات ہیں، اس کے اندر پھر عذاب کیا کیا نوعیت ہیں، اللہ ہی بے شک پناہ، اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے، اللہ محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے اہل ایمان کو۔ خصوصاً یہ بہت بری جگہ ہے، بئس المصیر بئس المہاد، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو یقیناً جو ہے جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے پناہ کی ضرورت ہے، اللہ کی پناہ ہی جو ہے سب کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ جو اپنے مخالفین کو، اپنے خلاف ورزی کرنے والوں کو یقیناً ہم اس میں ڈالیں گے، تو وہ یقیناً ڈالے گا، جو مشرکین کے لیے ابدی ہے، اور جو مومنین جو گناہ گار ہیں وہ اس میں تو جائیں گے۔ ادنا درجے کی حالت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت ہی بری جگہ ہے، بری جگہ ہے، بے شک بے شک ادنا عذاب کا یہ عالم ہے، پھر خود اللہ بری جگہ ہے بلکہ فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بے شک محفوظ رکھے اہل ایمان کو، خصوصاً توفیق ہدایت بخشے کہ مسلمان ایمان کے ساتھ عمل صالح کی طرف رغبت کریں، کیونکہ بے عملی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، بے عملی، بد عملی جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کو جو ہے عمل کی توفیق دے دے، تاکہ عمل کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے، اور جو ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں جو حساب و کتاب جو معاملات ہیں وہیں سے وہ جنت میں چلے جائے، وہیں سے جنت میں داخلہ ان کا نصیب ہو جائے۔ آمین۔ اللہ ہم اس کو قبول کرے اور توفیق خداوندی بخشے، ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ چلیے اس کے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور جو ہے قیامت کے دن کی احوال کو ذکر کیا جا رہا ہے مسلسل۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کو اس پر سے گزرنا ہے۔ کس سے گزرنا ہے؟ داخل جہنم، یعنی ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر ایک بندے کو، ہر جنتی کو جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے جانا ہے۔ یا تو وہ کیا وہ پل صراط ہے، جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، کیا وہ پل صراط ہے؟ یا پل صراط الگ راستہ ہے، یہ الگ یہ چیز ہے؟ تو بہرحال ایک ایسا راستہ ہے، اگر یہ پل صراط ہے تو اس سے گزرنا ہے، یا پھر جہنم سے ہر حال میں اس سے ہو کر گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا، یہ جو گزرنے کی جو قصے ہیں، یہ گزرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں سے یہ ایک ایسی طے شدہ بات ہے کہ حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ حتمی مقضی، حتمی فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، یقینی فیصلہ ہے کہ ہر بندہ مومن، ہر بندہ جنتی کو اس پر سے، یعنی اس جہنم پر سے گزر کر جنت میں داخل ہونا ہے۔ یعنی جنت میں داخلہ کے لیے جہنم کے اوپر سے جانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ بندہ جاتے جاتے جنت میں دیکھ لے کہ اللہ نے ہم کو کس عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلاً جیسا کہ جب قبر میں بندہ مومن تمام سوالوں کے جوابات عطا کر دیتا ہے تو اس کو جہنم پہلے دکھلایا جاتا ہے۔ جہنم دکھلانے کے بعد پھر اس کو اچانک اس جہنم کی کھڑکیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر جنت کی جو
کھڑکیاں ہیں یا جنتی جو بھی نعمتیں ہیں وہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ تو جہنم اس کو اس لیے دکھلایا جاتا ہے تاکہ اس بندے مومن کو احساس ہو کہ اللہ نے مجھے کیسی عذاب سے نجات بخشی ہے، بے شک اور کافر کو اس کے الٹا کیا جاتا ہے، جنت دکھا کر جہنم میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ جنت کیسی نعمت والی جگہ ہے، مجھ سے چھوٹ گئی۔ تو اللہ کا شکر اور زیادہ سے زیادہ ہونے کے لیے، اللہ کی نعمت کا اظہار نعمت کے لیے شکرانے کے طور پر بندہ مومن کو اس سے گزرنا ہے، لیکن اس کے گزرنے کی جو رفتار ہے وہ الگ الگ ہے۔ وہ بندہ اپنے عمل اور ایمان کی پختگی اور تقوی کی جو معیار ہے اسی بنیاد سے، اسی اعتبار سے وہ کیا ہے، اس راستے سے وہ گزر جائے گا۔ وہ جیسا کہ کہا گیا کہ بعض بجلی کی رفتار میں گزریں گے، بعض تیز گھوڑے کے رفتار میں گزریں گے، بعض گرتے پڑتے ہوئے گزریں گے۔ تو الگ الگ مرحلوں سے لوگ اس سے گزریں گے، لیکن گزرنا ہر ایک کو ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ الا ربک حتما مقضیہ، یہ ایک طے شدہ اور ایک فیصلہ شدہ اور حتمی اللہ نے کا فیصلہ ہے جو اس پر ہر ایک کو گزرنا ہے۔ لا یترکو، وہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، جب وہ اس سے گزریں گے، اس راستے سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ننجی، وہ گزرنے والا تو جا رہا ہے لیکن اس سے جو بچانا ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے ہم ہی بچانے والے ہیں اس سے۔ سبحان اللہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اس راستے سے جو گزر کر جہنم سے جو گزر کے جانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما ننجی، ہم اس کو بچائیں گے، نجات دیں گے ان کو، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ الشرک والکفر منہا، تو شرک اور کفر سے جس نے بچا اللہ اس کو بچا لے گا جہنم میں گرنے سے یا جہنم میں جانے سے۔ عذاب تو ہوگی اس کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب گزرے گا اس سے تو اس میں کڑے لگے ہوئے ہوں گے، وہ فوراً نیچے کی طرف گرے گا، پھر بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے پھر اوپر آئے گا، پھر 2 قدم نہیں چلے گا کہ پھر گر جائے گا۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ گزرے گا کہ اسی گزرنے میں کیا ہوگا، اس کے جو گناہ ہے، اس کے جو عمل بد ہے، عمل بد کی جو اس کی سزائیں ہیں اسی درمیان اس کو مل جائے گی اس کو۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ہم ظالمین کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ننجی الذین اتقوا، ہم متقین بندے کو یعنی مومن کو ہم بچا لیں گے اور ظالمین کو ہم اس میں چھوڑ دیں گے۔ الشرک والکفر، جو ظلم کیے ہیں شرک اور کفر کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، فیہا، اسی میں، کس طور پر، کس حالت میں، جثیّا، کہ وہ گھٹنوں کے بل اسی پہ رہیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر یعنی مومنین اور کافرین کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جب تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کی، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے پاس ہماری آیتوں کی یعنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ ایک ایسی قرآن ہے کہ بینات، کہ جس کے اندر دلائل واضح ہیں، جس کے اندر ثبوت محکم و مستحکم ہے، جس میں شک اور شبہ کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو واضح ترین آیتوں کی جب نشانی مومنین اور کفار پر ہو رہی ہے تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، ان آیات بینات کو سننے کے بعد جو کفار ہیں وہ مومنین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ای الفریقین خیر مقاما، کہ کفار اہل ایمان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم میں سے، ہم میں سے کون سی جماعت ہے، کہ ای الفریقین، کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے، کہ نحن او انتم، ہماری جماعت ہے یا تمہاری جماعت ہے۔ کس اعتبار سے ای الفریقین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے، خیر مقامن، گھر بار کے اعتبار سے کون سی جماعت بہتر ہے، مسکنن، ٹھکانے کے اعتبار سے، محلوں اور قصور کے اعتبار سے کون سی جماعت بہتر ہے، وہ احسن و ندیہ، اور کن کی محفلیں زیادہ حسن و جمال والے ہیں، کہ گھر کس کے زیادہ اچھے ہیں، کن کی محفلیں زیادہ اچھی ہیں۔ بمان نادن، ندیہ بے نادن کی معنی میں ہے یعنی مجتمع القوم، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، یتحدثون فیہ، کہ اس کے اندر وہ لوگ گفتگو بات چیت ہوتی ہے، یعنونا و نحن نکونا خیرا منکم، کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر اچھے ہیں، ہماری محفلیں اچھی ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان زیادہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ہم لوگ ایمان والوں سے بہتر ہیں، خیرا منکم، ہم تم سے بہتر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کفار کے رد میں یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رد کرتے ہوئے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کم کے معنی کثیر، کتنے ہی ایسی بستی والے ہیں، کتنے ہی ایسے اچھے اچھے گھر والے ہیں، کتنے ہی ایسے اچھے اچھے محفل والے ہیں، اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، قبلہم، ان سے پہلے،
جو ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنی برتری کا، اپنی بہتری کا اور اپنی خیر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے قبل ہم نے کتنی ہی ایسے بستیاں ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی ان کے مکانات اور ان کی محفلیں، ان کی دولت و ثروت ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکی ان کی ہلاکت کی۔ وہ ہلاک ہوئے اور یقیناً وہ ہلاک ہوئے، اگرچہ کہ وہ اس سے بڑھ کر وہ مکان والے، اس سے بڑھ کر وہ منزل والے، اس سے بڑھ کر وہ دولت و ثروت والے تھے۔ تو انہیں اپنے مکانوں پہ، اپنے دولت و ثروتوں پہ انہیں فخر تھا اور ناز تھا، اور اہل ایمان کی غریبی اور اہل ایمان کی تنگ دستی کو کیا مذاق اڑا رہے تھے، اور مذاق اڑاتے ہوئے وہ لوگ اس طرح کے کلام کہا کرتے تھے، ہم لوگ بہتر ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بے شمار ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاکت کے گڑھے تک پہنچایا، من قرن، بہت سے ایسی امتی ہیں، الامم من الماضیتی، من الامم الماضیہ، جو گزرے ہوئے امت ہے، وہ گزرے ہوئے امت کیسے ہے؟ ہم احسن و اثاثا، وہ بہترین ساز و سامان والے تھے، مال و متاع والے تھے، ریاً منظراً، اور دیکھنے کے اعتبار سے بڑے حسن و مناظر تھے ان کے گھر۔ تو ان سے بڑھ کر ان کے پاس دولت و ثروتیں تھیں، ان سے بڑھ کر ان کے پاس آشائش تھے، متاع دنیا بہتر بہت زیادہ تھا ان کے پاس۔ اس کے باوجود فلما اہلکناہم، اس کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ہلاکت کی وجہ کیا بنی؟ لکفرہم، ان کا کفر۔ نہلک ہؤلاء، تو جیسا کہ ہم نے ان دولت و ثروت والوں کو ہلاک کیا سابق میں، اسی طرح سے ہم ان قوم کو بھی ہلاک کریں گے اس کے کفر کی وجہ سے۔ تو کفر کیا اللہ تعالیٰ ایک مثال دیا کہ قوم عاد، قوم سمود کو دیکھو یہ کیسے تھے، ان کے پاس کیسی دولت، کتنی طاقت، کتنی قوت تھی۔ تو جب یہ ان کو ہم نے ہلاک کیا تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور ہم نے ان کو صرف اس کی کفر کی بنیاد پر، کفر کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور تمہیں بھی ہلاک کریں گے۔ نہلک ہؤلاء، ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من کان فی الضلالۃ، کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ گمراہی کے وادی میں پڑے ہوئے ہیں، یا دین سے یا اللہ کے توحید سے جو دور ہٹے ہوئے ہیں، فلیمدد لہ الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ، جب اللہ کے ڈھیل کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے، وما اللہ بغافل عما یعمل الظالمون، ظالمین یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے، معاذ اللہ، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں جو اللہ اپنے مخالفین کو، جو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو، اپنے دشمنوں کو تھوڑی زندگی سے لطف اندوز کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے وہ بھول گیا ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ترقی کو اگر دیکھیں ان کفار مشرکین کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلیمدد لہ الرحمن، اللہ نے ان کو ڈھیل دیا ہے، اللہ نے اپنے رسی کو ڈھیلا کر دیا کہ ٹھیک ہے، اور کفر اور سرکشی میں اور آگے بڑھو گے تو قیامت کے دن تمہیں عذاب بھی زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو زیادہ نعمت، زیادہ انعامات کہیں اس کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، یہ ایک یہاں پر نقطہ ہے، یہ یہاں پر ایک مورل ہے ہمارے لیے کہ بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے جو ہے انعامات کہیں وہ ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے، تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ مال و متاع انسان کو عموماً وہ غفلت کی چیزیں ہیں اور غافل کرنے والی ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت ہے، تو پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہرحال یہ حقوق، تمام چیزیں اس آیت مبارکہ میں آ رہی ہیں۔ یہاں صرف کفار مراد ہے یا پھر ایک مسلمان جو ایمان والا ہے ان کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے؟ اگرچہ کہ ظاہراً یہ آیت مبارکہ کفار کے لیے ہے، اس کا شان نزول اور اس سے خطاب کفار ہے، لیکن عقل مند وہی ہے جو عبرت حاصل کرے، اپنوں سے بھی عبرت حاصل کرے، غیروں سے بھی عبرت حاصل کرے۔ کہ ان کی ہلاکت کا سبب کیا چیز ہے؟ ان کی ہلاکت کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ فخر جو کر رہے ہیں، کس چیز کو بیس بنا کر فخر کر رہے ہیں؟ اپنے مال و متاع، دولت و ثروت، مقامات اور اپنے عہدہ اور اپنے منزل، گھر، محلات کو دیکھ کر، اپنے محفلوں کو دیکھ کر فخر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو عموماً فخر کے باعث بنتی ہیں، لیکن وہ بندے مومن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی، وہ آج تمام دولتوں کو خرچ کر دیتے تھے، خدا کی قسم کل پھر اتنی ہی دولت ان کے پاس آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اہل ایمان
کا فخر دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ اگر کسی کو دولت دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو خیر کی طرف لے جانے کے لیے کوشش و سعی کرے۔ آج لاکھوں روپے لوگ مقدمات میں ضائع کرتے ہیں، لاکھوں روپے کر دیتے ہیں مقدمہ، کہاں جا رہا ہے؟ یہ بلا وجہ کے کاموں میں جا رہا ہے، جبکہ آدمی آج کے زمانے میں بھی کتنی مفلسی اور تنگ دستی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اگر دولتیں دی تو اس دولت کا صحیح مصرف بھی کریں، صحیح مصرف بھی ہونی چاہیے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنی چاہیے کہ اگر وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کیا اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے مفتی صاحب کہ عام طور پر جو ہمارے بعض مہذب مسلمان بھی ہیں اور بعض تو سیدھے سادھے مسلمان ہیں، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پیسہ بہت زیادہ آ گیا ہے، اور اسی پیسے کی بنیاد پر وہ فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور لوگوں سے اکڑ کے چلتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ سلام کا جواب نہیں دیتے اور کسی محفلوں میں دعوت دینا پسند نہیں کرتے، اور دعوت دیتے بھی ہیں تو نہ اس کی تواضع کرتے ہیں، نہ اس کی عزت کرتے ہیں، بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بلکہ ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں جیسا کہ اس کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ تو یہ چیز یعنی یہ ان کا جو فخر ہے، یہ ان کی جو اکڑ ہے، اس کی بنیاد یا تو پیسہ ہے، یا تو شہرت ہے، یا تو پولیٹیکل پاور ہے، یا تو پھر دولت جائیداد، یا تو پھر خاندانی حسب و نسب ہے، بلکہ عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے اس آیت مبارکہ میں کہ یہ چیزیں جو ہیں اکڑنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اگر اکڑیں گے تو پھر اللہ کے پاس جو ہے اس کا عذاب ہے اور ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، بلکہ وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اگر جیسا کہ اب اس سے پہلے بھی تفسیر میں غالباً ایک حدیث مبارک یا قرآن ہی کی آیت سے آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یعنی پچھلی نشستوں میں کہ اگر اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کا مقام، دنیا کی حقیقت، اور یعنی اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہ دیتا۔ بے شک۔ یعنی اگر دنیا کی کوئی حقیقت، دنیا کی کوئی اہمیت، دنیا کی کوئی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھٹ پانی نہ دیتا۔ تو آج چاہے کہ ہم اپنی رشتہ داری کو، دوست احباب کو اس ترازو میں تول رہے ہیں کہ بھائی انہیں ہمارے لیول کا ہے یا نہیں، انہیں ہمارے پوزیشن کا ہے یا نہیں، اس کو معیار بنا لیے ہیں، یہ آج ہمارا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے۔ تو یہ کس حد تک صحیح ہے مفتی صاحب؟ بے شک جو فخر ہے اور تکبر ہے یہ اللہ کو بالکل طور پر پسند نہیں ہے، اور جب وہ ان چیزوں کی وجہ سے قیامت کے دن جب گرفت فرمائے گا تو خود اللہ کا کلام ہے کہ اگر زمین بھر بھی سونا لا کر کے وہاں پر اس سے بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں پائیں گے، وہ فدیہ دینا چاہیں گے تو فدیے سے بچ نہیں سکتے وہ، تو اتنی اس کی پکڑ سخت ہے۔ اور ان اللہ لسریع الحساب، اگر وہ سخت ترین حساب لے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو فخر مفاخرت کا دور یا پھر جو ہے دولت و ثروت کی وجہ سے جو ہے تکبر آ جانا، یہ سب چیزیں اس بات پر متقاضی ہیں کہ آدمی جو ہے ہلاکت، متقاضی کا مطلب یہ چیز اس پر دلالت کرنے والی بات ہے کہ وہ جو ہے اس نے ایک ایسا راستہ تجویز کیا ہے جو راستہ اس کو خود بخود وہ جو ہے گڑھے کی طرف لے جانے والا ہے، اس کو ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو آدمی جو ہے ان عملوں کے ذریعے سے وہ ایک خود راستہ متعین کیا ہوا ہے۔ اسلام کا دیا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم میں یہ باتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ باتیں اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں، اپنے قول و فعل میں لاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک راستہ ایسا تجویز کیا، ایسا راستہ اس نے چنا ہے، تو اس راستے سے چلتے ہوئے خود وہ اپنے آپ وہ گڑھے میں گر جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مفتی صاحب کی میں آخری بات عرض کروں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، جبکہ خود اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بزرگی کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں، اگر ہم کسی کو دوست بنا رہے ہیں تو اللہ نے جو معیار مقرر فرمایا ہے، جو اسٹینڈرڈ مقرر فرمایا ہے، ہم بھی اس کو پسند کرتے، وہی ہم منتخب کرتے، اسی کو ہم چنتے کہ ہم دوست بھی اگر بناتے ہیں جس کے تقویٰ اچھا ہو، جس کی دینداری ہو، اور دعوت بھی ہم کسی کو دے رہے ہیں تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ دیکھا گیا کہ بعد محفلوں میں ایک کافر ہے، کافر
ایسا بڑا جو ہے نا مطلب پیشانی پہ اپنی نشانی علامت لگا کر وہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد سیاسی عہدہ ہے، وہ سیاسی پوزیشن والا ہے، ایم پی ہے یا ایم ایل اے ہے یا منسٹر ہے، تو ایسا شخص جب آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیچے انگار رکھی ہوئی تھی، زٹ سے اچانک ایک لمحوں میں اٹھ جاتے ہیں اور اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک اللہ والا، متقی، پرہیزگار، عالم، فاضل، کامل، حافظ، قاری اور خود خاندان کا معزز شخص ہے، اور وہ اگر آتا ہے تو نیچے منڈیاں کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ معاشرے میں آج کل اس چیز کی چلن زیادہ ہو گئی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ کرنا درست ہے؟ بالکل ایسا تو نہیں ہے. تو کسی دنیا داروں کے لیے اٹھنا یا ان کا عزت دینا، جیسا کہ خود حدیث شریف ہے کہ من وقر صاحب البدعۃ فقد ہدم الدین، کہ جس نے بدعتی کی اگر عزت کی تعظیم کی تو دین کو ہی گرا دیا اس نے. تو اس کا فاسق فاجر گناہگار آدمی کا اگر کوئی فاسق و فاجر کی اگر وہ عزت کیا، یقیناً عزت اگر دنیاوی رہتے ہوئے یہ ہے کہ تھوڑا ان کو دنیاوی اعتبار سے ان کو تھوڑی سی رسپیکٹ دینا ہے ان کو، لیکن اس کا ایک یہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، لیکن ادھر آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو جو اس کا عزت کا جو حقدار ہے ان کو وہ چیز نہیں دے رہے ہیں. آپ کا جو طرز تخاطب ہے یا طرز ملاقات ہے دو قسم کا ہے. ایک کے لیے جو ہے بہت مطلب اپنے قول و فعل اور عمل کے ذریعے سے پوری جذباتی کے ساتھ ملتے ہیں، دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا ہے. تو یہ دو قسم کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ابھی جو حدیث فرما دو ہاں، من وقر صاحب البدعۃ فقد ہدم الدین، کہ جس نے بدعتی کی تعظیم و توقیر کی تو گویا کہ اس نے دین اسلام کو ہی کیا کر دیا، اس نے ڈھا دیا ہے اس نے. تو ایسی وعیدیں ہیں. تو تصور اور خیال کریں یہ جو عمل جو ہو رہا ہے یہ عمل ایک ہلاکت کے دہانے کی طرف لے جانے والا عمل ہے. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے اور غفلت سے اٹھنے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر کہ جو ہے بہت سے مال و اسباب کا عطا ہو جانا یہ جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ دینے والے بھی ہم ہیں، لینے والے بھی ہم ہی ہیں. اگر کسی کو دیا گیا ہے تو اسی پر فخر نہ کرے، بلکہ جو اگر اسی پر فخر کرتے ہوئے اگر وہ اللہ کی انعامات کا انکار کرتا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اہلکناہم لکفرہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کو بھی ہلاک کریں گے. تو لیکن اگرچہ کہ یہ آیت مبارکہ کفار کے متعلق ہے، لیکن جو ہے ان کفار کو جو اللہ نے جو عذاب دیا ہے اور ان کا جو طرز ہے اور ان کے جو طریقے ہیں، اگرچہ کہ عقائد میں کفار کی طرح نہیں ہیں، لیکن کچھ معاملات میں یا پھر ان کے مطلب طرز میں یا انداز زندگی گزارنے میں وہ تو اپنا لیا آپ نے. اگرچہ کہ آپ ایمان میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، عقیدہ ان کا الگ ہے آپ کا الگ ہے، لیکن طرز عمل جو بتا رہا ہوں میں، طرز زندگی، طرز عمل اور طرز زندگی میں ان کی مشابہت. ہاں، طرز زندگی میں آپ مشابہت آ گئے نا آپ کو. اگر یہاں پر کفار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس مال و اسباب ہے اس سے ہم بچ جائیں گے، یا وہ ہمارے لیے ہلاکت سے وہ ہمیں بچا لے گا، یہی تو ہے، یہی ایک مومن کا بھی مسلمان کا بھی نقطہ نظر اور مطمع نظر اگر ہو جائے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا، مشابہت ہو رہی ہے وہاں پر. ہاں وہ یقیناً. تو یہاں پر اگر کسی کے لیے یہ بات ہے پھر بھی وہ آگے ترقی کرتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دیا ہے. ڈھیل کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس کی نعمتوں کو دے گا، نعمت عطا کر رہا ہے اور وہ اپنے اس اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے کچھ وقت تک وہ لطف اندوز ہوگا. جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کرے گا ہم اس کو کچھ دن تھوڑے ہم ان کو کیا کریں گے، رزق سے متمتع یعنی لطف اندوز کریں گے. ثُمَّ نَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ہم اس کو عذاب نار کی طرف گھسیٹ کر لائیں گے ہم ان کو. اللہ. تو تھوڑی سی زندگی ان کو اچھی ملے گی، لیکن اس کے بعد إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ یعنی عذاب نار کی طرف اسے گھسیٹ کر لایا جائے گا اس کو، یعنی دائمی جہنم. ہاں، دائمی جہنم کی طرف. یہ کفار کے متعلق ہے. تو اہل ایمان جو یہ عمل کر رہے ہیں، یقیناً الحب للہ والبغض للہ کی جو آیت مبارکہ ہے، کوئی اللہ کا اگر محبوب ترین بندہ ہے تو اس سے محبت کرو، اگر کوئی اللہ کا نافرمان بندہ ہے تو اس سے نفرت کرو. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو تمام عملوں سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. یہ حدیث شریف ہے اور یہ ایسی حدیث ہے، یہ تقریباً سیاہ ستہ کی تقریباً کتابوں میں حدیث موجود ہے اور بڑی جامع حدیث ہے. الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت اللہ کے لیے ہو اور جو ہے نفرت بھی اللہ کے لیے ہو. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس مقام پر وہ رہتا ہے جہاں سورج نکلتا ہے، ہم وہاں گئے نہیں، ہم نے وہاں دیکھا نہیں، لیکن ہم نے ان کا نام سنا، ہم محبت کرتے ہیں. یہ ہماری محبت اولیاء اللہ سے ہماری محبت کیا کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں ہماری. پھر ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے وہ. تو یہ محبت قائم رہنے والی ہے. الاخلاء یومئذ عدو الی المتقین، جو
گہرے جگری دوست بھی قیامت کے دن جانی دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقین پرہیزگاری کی دوستی رہے گی وہ قیامت کے دن بھی قائم آنے والی ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی قائم رہیں گی، آخرت میں بھی قائم رہیں گی۔ ایسی دوستی اور ایسا تعلق اسلام بنانے کے متعلق مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ ایک ایسی چیز اپنی زندگی میں لاؤ جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی سود مند ہو۔ تو حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب، جب انہوں نے دیکھا کہ ان چیزوں کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب چاہے وہ عذاب ہو، کالقتل والاسر، جیسا کہ کفار مکہ سے وعدہ کیا گیا کہ ہم ان کو ہلاک کریں گے، تو ان کی ہلاکت کے وہ دن قریب آئے۔ اما العذاب، عذاب کے شکل میں، تو یا تو وہ قتل ہوئے یا تو وہ قیدی بنائے گئے، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل بھی ہوئے اور 70 کفار جو ہے قیدی بنائے گئے، گرفتار بھی ہوئے۔ تو یہ دنیاوی عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو ہلاک کریں گے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، لیکن اخروی آخرت کے متعلق وہ فرما رہا ہے کہ وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا تو قیامت کے دن اس کو عذاب مل کر رہے گا، مشتمل علی جہنم، جو جہنم پر مشتمل ہے، فیدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فسیعلمون من ہوا شر مکانا واضف جندہ، تو جب وہ جہنم میں جائیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ برے مکان، بری جگہ کس کی ہے اور کمزور لشکر کس کا ہے۔ جیسے دنیا میں کہا کرتے تھے کہ بہتر کون ہے، ہم یا تم، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ جہنم کا حصہ بنیں گے، جہنم میں کا ایندھن بنیں گے، تو ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گا، وہ جان لیں گے کہ بری جگہ کس کی ہے اور برے لشکر کس کے ہیں۔ آواناً ہم ام المومنین، کہ برے اور بری جگہ اور برے لشکر، برے مددگار ان کے ہیں یا مومنین کے ہیں، کیونکہ مومنین تو جنت میں ہوں گے جو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، یہ لوگ جہنم میں ہوں گے جو ادنا مقام کی طرف ہوں گے، تو یہاں جہنم میں ان کو یہ بات معلوم ہو جائیں گے وہ لوگ۔ وجند المومن علیہ ملائکہ، کہ مومنین کے جو معاون رہیں گے، مومنین کے جو لشکر رہیں گے، یہ تو ملائکہ فرشتے ہیں، اور جو کفار کے جو لشکر اور کفار کے جو معاون رہیں گے وہ شیاطین ہیں۔ تو کفار کے دوست شیاطین بنے اور مومنین کے جو دوست ملائکہ بنے، اور ملائکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور جو ہے اللہ کے رحمت والے مخلوق ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، یعنی وہ ہدایت کا اضافہ فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اللہ اضافہ فرماتا ہے ان لوگوں کی ہدایت میں، ایمان والوں میں، یعنی کوئی ایسی چیز جس کا تعلق اسلام سے ہے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، جس کا تعلق آزمائش اور صبر سے ہے، تو ایمان والے اس چیز میں جب آتے ہیں یا ایمان والوں کو جب اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، یعنی اس میں مکمل اترتے ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا ہے، ہدایتیں بھی بڑھتی ہے۔ بما ينزل علیہ من الآیات، جو کچھ آیت مبارکہ پر نزول ہو رہا ہے، اور والباقیات الصالحات، اور جو باقیات صالحات یعنی اطاعت، فرما برداری، تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کی زندگی ہے، تبقى لصاحبها، یہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، کس کے لیے؟ لصاحبها، اپنے صاحب کے لیے، یعنی وہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو عمل باقیات الصالحات ہو، یعنی ایسا عمل ہو جو باقی رکھنے والی ہو، باقی رہنے والی ہو، اور عمل صالح بھی ہو۔ اور باقیات الصالحات کی تفسیر اس میں بھی یہ بھی کی ہے کہ وہ تسبیحات ہے، جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی باقیات الصالحات بھی کہا گیا ہے۔ تو باقیات الصالحات کی عمومی تفسیر یہ ہے کہ ہر نیک عمل باقیات الصالحات میں ہے۔ خیر عند ربک، یہ آپ کے رب کے پاس بہت بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور خیر مردہ، اور اس کی جو منفیت ہے وہ منفیت کے لوٹنے کے اعتبار سے زیادہ اہم ہے۔ تو عمل صالح اور تقوی اور باقی تو صالحات کا جو عمل ہے، یہ آپ کے رب کے پاس بہت ہی بہتر ہے باعتبار ثواب کے اور باعتبار منفیت کے، کہ اس کا فائدہ بھی لوٹ کر اہل ایمان کی طرف آنے والا ہے۔ ما يرد الیہ ویرجع بخلاف اعمال الکفار، کہ کفار کے جو عمل ہیں یہ باقی تو صالحات نہیں ہیں، یہ سراب ہے، ایک دھوکہ ہے کہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اہل ایمان کا عمل ان کی طرف ثواب کے ذریعے سے لوٹنے والا ہے، اور کفار کے عمل ہوا منصور ہونے والے ہیں، یعنی یہ بکھیر دیے جانے والے ہیں اور اس کی کوئی وقت اور کوئی قدر نہیں ہے اس کی۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، جیسا کہ عاص بن وائل وغیرہ ہیں۔ وقال لخباب ابن الارث سے انہوں نے کہا کہ تبعث بعد الموت والمطالب فیہ، تو یہاں پر جو ہے آیت مبارکہ کا ایک مکمل مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس مفہوم کو وضاحت کے ساتھ، کیونکہ وضاحت طلب یہ مسئلہ ہے، وضاحت طلب اس کا نزول ہے، شان نزول ہے، اس کی تشریح تھوڑی طویل ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔